السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل تھیوری. اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سیل کی ڈسکوری اس پہ لیکچر دیا تھا. آج کا جو لیکچر ہے وہ سیل تھیوری یعنی سیل تھیوری کس نے پیش کی تھی، کون کون سے پوائنٹس ہیں اس میں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سیل تھیوری کے مین پوائنٹس جو ہے وہ کیا کیا ہیں. سیل تھیوری واز پریزنٹڈ بائی ٹو جرمن بایولوجسٹ شلائڈن a botanist and Schwann a zoologist. سیل تھیوری سب سے پہلے دو جرمن بایولوجسٹ جو ہیں انہوں نے سیل تھیوری پیش کی تھی. ایک کا نام تھا شلائڈن جو 1838 میں، اور شوان جو ہے وہ 1839 میں انہوں نے سیل کے متعلق جو ہے وہ ایک تھیوری جو ہے وہ پیش کی تھی. انہوں نے یعنی جو بوٹنسٹ تھا انہوں نے پلانٹ پہ ریسرچ کیا تھا، اور جو زوالوجسٹ تھا انہوں نے اینیمل کے سیل پہ جو ہے وہ ڈسکشن کیا تھا. دونوں کے جو پوائنٹس ہیں انہوں نے یعنی اس کے کمبائنڈ پوائنٹ جو ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ کامن پوائنٹ جو ہے، اس سے سیل تھیوری جو ہے وہ بن گئی ہے. اس کے مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آل لیونگ آرگینزم آر کمپوزڈ آف ون آر مور سیلز. جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی لیونگز ہیں، وہ یا ایک سے زیادہ سیل پر جو ہے وہ مشتمل ہوتے ہیں. یا تو ایک سیل پر مشتمل ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوں گے. تو جب ایک سیل پہ مشتمل ہوں گے تو اس کو ہم یونیسیلولر کہتے ہیں، اور جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ملٹی سیلولر کہتے ہیں. تو جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں وہ یا ایک سیل پہ یا ایک سے زیادہ سیلز پہ مشتمل ہوں گے. دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سیل از دا بیسک اسٹرکچر اینڈ فنکشنل یونٹ آف آل لیونگ آرگینزم. جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں اس کا جو اسٹرکچر یونٹ ہے یعنی اس کا جو جسامت ہے وہ سیل سے بنا ہوتا ہے، اور اس میں جو خصوصیات ہوتے ہیں وہ سیل کی بنا پر ہوتے ہیں. اب نیو سیل ارائز فرام پری ایگزسٹنگ سیلز بائی سیل ڈویژن. جتنے بھی نئے سیلز بنتے ہیں، نئے خلیے بنتے ہیں، تو اولڈر سیلز جو ہے یا جو آلریڈی پہلے سے موجود سیلز ہوتے ہیں اس کی ڈویژنز کے ذریعے وہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ ڈاٹر سیلز جو ہے وہ پہلے سے موجود سیل سے بنتے ہیں. سیل ڈویژن کے دوران سیلز جو ہے وہ نئے سیلز جو ہے وہ بنتے ہیں، اس کو ہم ڈاٹر سیلز کہتے ہیں. اس کے علاوہ آل سیلز کنسسٹ آف 3 پارٹس. اس سے پہلے بھی ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ سیلز کے جتنے بھی سیلز ہیں اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. 3 پارٹس میں نیوکلس ہوگا، پلازما میمبرین جس کو ہم سیل میمبرین بھی کہتے ہیں، اور سائٹوپلازم، یہ مشتمل ہوں گے. تو انہوں نے جو سیل پہ ڈسکشن کی تھی، سیل کے متعلق انہوں نے تھیوری پیش کیا تھا. تو ان کا بھی کہنا ہے کہ سیل 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی نیوکلیس پہ، پلازما میمبرین یا سیل میمبرین پہ، اور سائٹوپلازم پہ. یہ تو اس کا یعنی فورتھ جو پوائنٹ ہے وہ کلیئر ہوا. آل میٹابولک پروسیسز. جتنے بھی میٹابولک پروسیسز ہوتے ہیں وہ سیل میں انیبولک ایکٹیویٹی ہوگی یا کیٹابولک ایکٹیویٹی ہوگی. تو جتنے بھی میٹابولک ایکٹیویٹی ہوں گی تو وہ سیل کے اندر واقع ہوتے ہیں. یعنی آل میٹابولک ایکٹیویٹیز یعنی آل میٹابولک پروسیسز ٹیک پلیس ود ان سیل. جتنے بھی میٹابولک پروسیس ہوتے ہیں وہ سیل کے اندر پائے جاتے ہیں. سیل کنٹین ہیریٹی مٹیریل. جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں اس میں ہیریٹی مٹیریل تو وہ موجود ہوتا ہے، جس کو ہم یوزولی ڈی این اے کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں. وچ آر پریزنٹ یا پاس فرام پیرنٹس ٹو دیئر ڈاٹر سیلز. اور یہ جو ڈی این اے ہوتی ہے یا ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جینز، یہ پیرنٹ سے اپنے جو آف اسپرنگ سیلز ہوتے ہیں اس میں یہ منتقل ہوتے ہیں. تو امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. شکریہ.